علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، جتنی دیر تم میری ذات پہ درود پاک پڑھو گے فرشتے تہاڈی صحت واسطے دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جتنا اس کے اپنے آقا کی ذات بابرکات کی کثرت درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو قرآن پاک کی آیا پاک پڑھی، بڑی معروف آیا پاک 22واں پارہ، اللہ رب العزت نے محبوب کی شان دے اندر اس آیات دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیا 4 صفتاں نو بیان فرمایا۔ اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی 2 صفتاں نو بیان فرمایا۔ اس تو اگلی آیت دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اتنیاں صفتاں والا محبوب میں تواڈے اندر بھیجیا ہے، یہ تانوں مبارک ہوے، تانوں بشارت ہوے، یہ میں تواڈے تے اپنا فضل کبیر کر چھڑیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک اساں تانوں بھیجیا شاہدہ، گواہ بنا کر، ومبشرا، اور بشارت سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور تانوں باذنہ اللہ رب العزت دے حکم دے نال اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بلانے والا، وسراجا منیرا، اور تانوں چمکدار سورج بنایا ہے۔ بڑی پیاری آیا پاک خالق کائنات نے اپنے محبوب نو نبوت علی صفت نال خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء نو جدو بھیجا خالق کائنات نے انہوں نے صفات عطا فرمائی۔ صفتاں وچ تو سب تو بڑی صفت ہے ہی نبوت۔ نبوت اور رسالت تو بڑھ کے اس کائنات میں کوئی رتبہ نہیں۔ جس کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، کائنات دے اندر سب تو معزز ترین شخص ہے۔ اور انبیاء اور مرسلین وچوں نبوت اور رسالت جنہوں عطا کی گئی، انبیاء اور مرسلین وچوں سب تو افضل شان ساڈے نبی دی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ۔ دیکھنے دے اندر ایک جملہ بالکل چھوٹا گیا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کو دیکھا جائے نا، فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، یعنی میرے آقا آدم تو بھی افضل ہے، میرے آقا موسیٰ تو بھی افضل ہے، میرے آقا عیسیٰ تو بھی افضل ہے۔ ایک کلام بالکل سمپل سادہ سمجھ دے اندر، لیکن اس کا معنی کڈا کمال ہے کہ سارے انبیاء ایک طرف، محبوب خدا دی شان ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام جو بھیجا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا اے داؤد میں تینوں دنیا تے خلیفہ بناواں گا، اپنا خلیفہ بناواں گا۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام دی واری آئی، خالق کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم تینوں اپنا نائب بناواں گا، تینوں اپنا خلیفہ بناواں گا۔ جس وقت حضرت ابراہیم آپ آئے، خالق کائنات نے آپ نے وعدہ فرمایا سی، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تو لوکاں دا امام بناواں گا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد نال وعدہ فرمایا کہ تینوں میں خلیفہ بناواں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نال وعدہ فرمایا میں تینوں اپنا نائب بناواں گا۔ حضرت آدم صفی اللہ نو کیا میں تینوں اپنا نائب بناواں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نو کیا میں تینوں لوکاں دا امام بناواں گا۔ پہلے انبیاء دے نال وعدہ کیتا تانوں نائب بناواں گا، خلیفہ بناواں گا، امام بناواں گا، لیکن جس نو مصطفیٰ دی واری آئی، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا سنیا میں تے نبی بنا کے کلے آئے، شاہد بنا کے کلے آئے، مبشر بنا کے کلے آئے، نذیر بنا کے کلے آئے، داعی الی اللہ بنا کے کلے آئے، سراج منیر بنا کے کلے آئے۔ پہلے انبیاء دے نال فقط وعدہ کیتا تانوں بناواں گا، اور دنیا تے آ کے بنے، آمینہ دا لال دنیا تے پانی کے آیا ہے۔ اللہ
پہلے انبیاء نال فقط وعدہ فرمایا اور دنیا تے آ کے بنے اور محبوب خدا نو اتنی شانہ فرمایا سونیا تینوں نبی بنا کے کلیا شاہد بنا کے کلیا نذیر بنا کے کلیا مبشر بنا کے کلیا داعی اللہ بنا کے کلیا سراج منیر بنا کے کلیا سونیا پہلے دے نال تے وعدہ کیتا نال تینوں بنا کے کلیا ہے سبحان اے شان ساڈے نبی فرمایا سونیا تینوں مبشر بنایا نبی بنایا نذیر بنایا داعی اللہ بنایا سراج منیر بنایا نبوت علی صفت اے عقیدہ ذکر رکھ لو کہ نبی تو اگر نبوت کا زوال منیا جائے نا تو بندہ دار اسلام تو خارج ہو جاتا ہے اس طرح تو کسی بھی نبی کو لو نبوت کا زوال اسی نہیں مان سکتے ایک کلمہ ایک عقیدہ ہے کفر ہے اللہ رب العزت نے جب پہلے انبیاء نال خطاب کیتا نا اللہ رب العزت نے نام لے کے خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ نام لے کے مخاطب کیتا حضرت آدم علیہ السلام کو جب پکاریا خطاب کیتا فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ نام لے کے خطاب کیتا اے آدم کہہ کے خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ کو خطاب فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک نام لے کے خطاب فرمایا حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین نام لے کے خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے جدوں پہلے انبیاء کو خطاب فرمایا نام لے کے خطاب فرمایا کسی نے کہا یا یحییٰ نام لے کے خطاب کیتا کسی نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ یا زکریا کہہ کے خطاب کیتا نام لے کے خطاب کیتا لیکن تسی قرآن اٹھا کے دیکھ لو کسی بھی جگہ تے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ نو نام لے کے خطاب نہیں کیتا کدھر بھی یا محمد نہیں کیا کدھر بھی یا احمد نہیں کیا نام لے کے خطاب نہیں کیتا بلکہ نبوت و رسالت علی صفت لا کے کہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی کہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل کہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا المدثر کہ فرمایا یا ایھا الرسول کہ فرمایا یاسین کہ فرمایا طٰہٰ پہلے انبیاء کو نام لے کے خطاب فرمایا اور جب مصطفیٰ دی باری آئی نام لے کے خطاب نہیں فرمایا بلکہ مصطفیٰ دی صفات کے نال خطاب فرمایا ہے یہ کدھر نبوت علی صفت لے آئی ادھر رسالت علی صفت لگائی میں کر کے کائنات دسنا چاہتا بھائی میں رب ہو کے جدو مصطفیٰ نو پکارتا نام لے کے خطاب نہیں کرتا تو سب جدو مصطفیٰ نو پکارنا ہے نام نہیں لے کے خطاب کرنا جدو بھی مصطفیٰ نو پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے نبوت رسالت محبوبیت علی صفت لگا کے مصطفیٰ نو پکارنا ہے پہلی امتہ نے بھی جدو نبیوں نو پکاریا نا انہوں بھی نہ لیا حضرت موسیٰ دی قوم کہہ لی یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یا موسیٰ اے موسیٰ نام لے کے نبی نو پکاریا حضرت عیسیٰ دی قوم کہہ لگی یا عیسیٰ نام لے کے خطاب فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت کہہ لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا یا نوح اے نوح نام لے کے خطاب کیتا حضرت ابراہیم دی قوم کہنے لگی انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم نام لے کے خطاب فرمایا یا ابراہیم کیا یا نوح کیا یا موسیٰ کیا یا عیسیٰ کیا نام لے کے خطاب کیتا جدو مصطفیٰ کریم دی آمد ہوئی جدو آپ کا میلاد آیا خالق کائنات نے منع فرماتا فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا فرمایا کہ آپس دے اندر تسی نام لے کے پکار دیو آپس دے اندر خطاب کر دیو فرمایا میرے مصطفیٰ نو نام لے کے خطاب نہیں کرنا میرے مصطفیٰ نو چٹاوی پکارنا ہے یا نبوت علی صفت لگانی ہے یا رسالت علی صفت لگانی ہے فرمایا جدو بھی مصطفیٰ نو پکارنا ہے یا محمد یا احمد کہہ کے خطاب نہیں کرنا نام لے کے خطاب نہیں کرنا جدو بھی مصطفیٰ نو پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے جدو بھی مصطفیٰ نو پکارنا ہے یا رحمت للعالمین کہہ کے یا سید المرسلین کہہ کے یا امام الانبیاء کہہ کے پکارنا ہے مصطفیٰ نو نام لے کے خطاب نہیں کرنا تو بڑا مفسرین نے کیا لا تقولوا یا محمد ولكن قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین تمام مفسرین نے کیا مصطفیٰ نو نام لے کے خطاب نہیں کرنا بلکہ یا رحمت للعالمین کہہ کے خطاب کرنا ہے نام لے کے خطاب نہیں بلکہ صفات نال خطاب کرنا ہے اور آدھا حضرت نے باقاعدہ اس نے مثالت کیا
آلہ حضرت فرماتے ہیں جب بیٹا اپنے باپ کو پکارتا ہے تو نام لے کے پکارتا ہے. ابن باپ والی صفت نال پکارتا ہے. ابو جی کہہ کے پکارتا ہے. آج کل ایڈوانس تھوڑے پاپا جی ہو گئے ہیں. حالانکہ ابو جی دے اندر جی مٹھاس ہے نا وہ پاپا بچ کوئی نہیں. اصل جی رشتہ دی پہچان ہی ختم ہو گئی. آج کل کوئی ابو دا سکا بھائی ہے نا وہ بھی انکل, کوئی او پرلے درجے دا بھی او بھی ایکو جی نہ ہو گئے نا جس وجہ تو پہچان ختم ہوگی. اگے کہتے سب میرا چچیر ہے, میرا ملیر ہے, میرا مسیر ہے. پتہ لگتا سی بھائی ماسی دا پتر ہے, پتہ لگتا ہے مامے دا پتر ہے, پتہ لگتا سی چاچے دا پتر ہے. آج کزن ہے, کزن چاچے دا پتر بھی کزن, مامے دا پتر بھی کزن, خالہ دا پتر بھی کزن, پھپھو دا بیٹا بھی کزن, کوئی او پرلے درجے دا بھی او بھی کزن. صرف رشتہ دی پہچان ختم ہونے دی وجہ تو ساڑی وہ جڑی رشتہ دے اندر کشش تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سانو رشتہ دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. توجہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو بندہ باپ نو پکارتا ہے نام لے کے خطاب کرتا ہے نہیں, ابن عزت دی وجہ تو صفت لا کے ابن صفت لا کے پکارتا ہے. جدو غلام آقا نو پکارتا ہے نام لے کے پکارتا ہے لیکن آقا کہہ کے پکارتا ہے. کیوں؟ اس دا مالک ہے, غلام ہے اور اس دا مالک ہے. میں جدو شاگرد استاد کو پکارتا ہے نہ لے کے پکارتا ہے, سر جی, ٹیچر جی, استاد صاحب کہہ کے پکارتا ہے, نام لے کے خطاب نہیں کرنا. وہ جڑی صفت ہے جو ٹیچنگ کرتا ہے وہ استاد ہے, وہ معلم ہے, اس وجہ تو نام لے کے خطاب نہیں کرتا. آقا حضرت فرماتے ہیں بھائی جدو شاگرد اپنے استاد کو پکارے نام لے کے خطاب نہیں کرتا, جدو بیٹا اپنے باپ کو پکارتا ہے نام لے کے خطاب نہیں کرتا, جدو غلام اپنے آقا کو پکارتا ہے نام لے کے خطاب نہیں کرتا. اور میں چھوٹیاں چھوٹیاں صفتاں اعلیٰ اگر کسی بڑے کو پکارے تو نام لے کے خطاب نہیں کرتا بلکہ صفت نال خطاب کرتا ہے. اور میں امتی دی کی ضرورت ہے نبی کو پکارے تو نام لے کے خطاب کرے, امتی واسطے حکم ہے. جدو میں مصطفیٰ کو پکارنا ہے نام لے کے خطاب نہیں کرنا, مصطفیٰ کو پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا ہے. یہ بھائی عام سمپل گل عقل چ آن والی. بھائی امتی دی کی ضرورت ہے نبی کو پکارے نام لے کے خطاب کرے. بھائی ایسے اپنے آقا دے غلام نہیں. ایک عالم دین میں تقریر سن رہا سی, بڑی پیاری انہاں گل کی, یقین کرو مزہ آ گیا. اسلام دے کتنے ارکان ہیں جی؟ 5. اچھا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا کہندے نا کلمہ, اس کو مراد ہے ایمان لے کے آنا. نماز, روزہ, حج, زکات, یہ 4 چیزاں فرض ہے نا. ایمان دے آلریڈی لے آئے. نبی پاک علیہ السلام تے زکات فرض کو نہیں سی. پتہ تو نہیں اس گل دا. نماز زکات 6 فرض سن, یہ زکات دی صفت اور زکات دا خاص ہے. روزہ بھی رمضان دا فرض سی, حج بھی فرض سی, لیکن آقا علیہ السلام تے زکات فرض کو نہیں سی. پوچھو وہ کیوں؟ سن کے اللہ کرے تسی سمجھ آؤ تو مزہ آ جائے. بھئی زکات آقا علیہ السلام نے فرض نہیں سی. سرکار زکات ادا نہیں سی کرتے. وجہ کی ہے میں تم گل دستا. اگر بندے دے زکات فرض ہوئے نا, پہلے غلام ہویا کرتے سن. اگر کوئی آقا اپنے غلام کو زکات دے نا تو زکات ادا نہیں سی ہوتی. کیوں؟ غلام او دی ملکیت دے اندر ہے. غلام دی جتنی چیزاں نے او دے آقا دی ملکیت دے اندر نے. چونکہ غلام او دی ملکیت دے اندر ہے تے غلام دی چیزاں بھی ہوتی آقا دی ملکیت دے اندر نے. اگر کوئی آقا اپنے غلام نو زکات دیندا, کیونکہ زکات واسطے اگلے نو مالک بنانا شرط ہے, کیونکہ یہ صفت نہیں پائی جاندی مالک ہی اگلے نہیں بننا. کیوں؟ کیونکہ غلام دی چیز دا وہ خود مالک ہے, اس لیے تو زکات ادا نہیں ہوندی. بھائی نبی پاک علیہ السلام نے نماز بھی فرض سی, روزہ بھی فرض سی, حج بھی فرض سی, زکات بھی فرض. بھائی نبی پاک علیہ السلام ساڈے آقا بن کے آئے نے, ساڈے آقا نے, ساڈے نبی نے, اسی سارے مصطفیٰ دے غلام ہاں. تے جیڑی چیز سرکار اگر کسی نو زکات دے دے تے جائی غلام نو زکات دتی جائے تے زکات ادا ہی نہیں سی ہو سکتی. بھائی بادس خدا بزرگ تو ہی یہ سب مختصر جدو سارے نبیوں وچوں سب تو اعلی شان نبی پاک نو عطا کی گئی. سارے امتی مصطفیٰ دے غلام ہیں, سارے
مصطفیٰ زکات ادا کر دے لیکن وہ ادا کر دے اس نے تو خالق کائنات نے فرمایا سونیا جب ساری دنیا ہی تیری غلام ہے تو تیرے تے زکات کیویں بدل ہو سکتی ہے؟ میں نے تمام جہان دا آقا بنا کے کریا ہے. بھئی آقا تے زکات فرض کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا نو آقا بنا کے کریا ہے. ساڈے مصطفیٰ نو تمام چیزاں دا مالک و مختار بنا کے کریا ہے. ہر چیز کی ملکیت عطا فرمائیے, ہر چیز کے اختیارات عطا فرمائیے. آقا زکات ادا کر دے کہ نہ ادا کر دے, جن بھی کر دے سرکار دی ملکیت ویچی سی. دنیا تو پتہ چلا 80 بھی سرکار دی ملکیت چاہ. آلہ حضرت گالو سمجھ آ نہیں جاتی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا. بھائی سرکار ساڑھے مالک ہیں. اللہ کی عطا دے نال اللہ نے چیزاں بنائیاں نے بنا کے سرکار نو اختیار عطا فرماتے ہیں. سرکار چاہتے سورج ہی موڑ سکتے ہیں, سرکار چاہتے چاند بھی توڑ سکتے ہیں. اسی رات کو جو بیان سنیا کہ سرکار نو ہر چیز کا اختیار, مرد نو سونا آرام ہے. رات نو سنیا سرکار نے سوراخا نو کیا نہیں سی سوراخا اتنی دیر تک تن موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک سونے دے کنگن نہیں پا لے گا. حضرت سوراخا بیمار ہو گیا, حضرت عمر نے آ کے کیا میں تمہیں آخری ملاقات کرنا آیا, فرمایا ایک گل نہ کرو میں نہیں جو مرنا. کہ صحابہ دا ایمان سی پختہ ایمان کہ میں نہیں جو مرنا. کیوں؟ میں نو تے میری زندگی دی سند مصطفیٰ نے عطا فرمائی. میں تنوں اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک سونے دے کنگن نہیں پائے گا. بھائی جو تو سرکار ہوتا ایک بندہ آ گیا آ کر بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا پر میری ایک شرط ہے. کی شرط؟ میں صرف 2 نمازیں پڑھنیاں, 2 تو زیادہ نہیں پڑھنیاں. آپ نے فرمایا تو صرف 2 ہی پڑھتا رہی تو مسلمان ہو جا. آج ایک کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر کے درخواست کرتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں تیری اجازت دیتا ہے کہ 2 نمازیں فرض ہے یا تو 4 پڑھ رہا ہے ایک چھڑ دے. نہیں, کوئی بھی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کا اختیار ہے کو فرمایا اسلام قبول کر تیرے تے 2 ہی فرض رہے. نبی پاک علیہ السلام آپ نے جدو حج کا ارشاد فرمایا نا صحابی عرض کرنی یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے, ہر سال حج فرض ہے. سرکار نے سکوت اختیار فرمایا. پھر پوچھا سرکار نے سکوت اختیار فرمایا, بولے نہیں. تیسری مرتبہ پوچھا سرکار نے سکوت اختیار فرمایا, بولے نہیں. اتنی دفعہ کہ نا سرکار بولے نہیں, صحابی چپ ہو گئے ادب دنال. سرکار بولے نہیں میں خاموش ہو جانا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اپنے لب کھولے, کیڑے پتلی پتلی کھلے کچھ کی پتیاں, ان لبوں کی لذاقت پہ لاکھوں سلام. سرکار نے اپنے لب کھولے. حق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی بار بار سوال کرتا ہے اگر میں کہہ دوں نا ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہو جانا. اس تو اگے سرکار کا اختیار اسا کی دیکھنا ہے. سرکار علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے کہ میں ریشم پانا مرد دے حرام ہے. کہنے لگا کہ میں بیماری کہ میں پالما. فرمایا جا تو پالا تے جائز ہے. ساڈے ویسے شرعی حکم ہے ایک وقت کے اندر 4 زوجہ تو زیادہ سی شادی نہیں کر سکتے, ایک وقت کے اندر 4 نکاح کر سکتے ہیں. اور وہ بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو اگر طلاق دیتی اللہ نہ کرے وہ جتنی دیر تک عدت ویچے نا اتنی دیر تک بھی اسی نواں نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میو وجہین او دے نکاح دے اندر یہ ایک لحاظ دے نال سرکار علیہ السلام ایک ٹائم دے اندر 9 زوجہ دے نکاح دے سکتے. اور تو سوئے تو بڑا سرکار دا اختیار تھا کی. مولا علی کو پوچھا تو ادا پڑے گا قضا پڑے گا؟ مولا علی کہنے لگے انہوں نے پتا سی نا صحابی دا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مالک کو مختار بنا کے کریا, ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا. مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تہاڈی اطاعت دے اندر ہی میں قضا نہیں میں ادا پڑھنی ہے. اللہ اکبر. کی اختیارات مصطفیٰ نے عطا فرمائے کہ ساری امت بلکہ سارے لوگ رب نے فرمایا یا ایھا نبی ان ارسلنا کا شاہدہ, میں تینوں شاہد بنایا گواہ بنایا. اور کنہ تے گواہ بنایا؟ قرآن دی پورا ہے پاک سنو. خالق کائنات نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ رب نے ارشاد فرمایا میں ہر نبی نو او دی امت اس کو گواہ بنایا ہے. اس آیت پاک کو سمجھو تو انہوں پتہ چل جائے گا سرکار علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں آئے کہ نہیں. فرمایا کہ ہر نبی نو اس دی امت دا گواہ بنایا. بھائی میں ایک مثال دا اللہ نہ کرے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ گل عدالتاں تک اور تھانے تک چلی جائے, جدو تفتیش کرنے والے لوگ پوچھن
وہ آخر کہ بھائی تو گواہ ہے، آخر میں گواہ ہوں، وہ کو سوال کیا جائے گا تو واقعہ دیکھیا؟ تو آخر جی نہیں میں واقعہ نہیں دیکھیا، وہ گواہی قبول کی جائے گی، آخر میں نبی نہ، وہ گواہی قبول کی جائے گی. یعنی کہ اس تو پتہ چلیا گواہ کا حاضر بھی ہونا لازم ہے تے ناظر ہونا بھی لازم ہے. تا بندہ گواہ ہوندا ہے، حاضر نہیں تا بھی گواہی قبول نہیں، ناظر نہیں تا بھی گواہی قبول نہیں. آل حضرت نے شاہدہ دا معنی ہی حاضر ناظر فرمایا ہے اس آیت کے تحت. بھائی گواہ بنایا، کتنے بنایا؟ سنو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ رب العزت نے ہر نبی نو اودی امت دے اس نو شاہد بنایا، گواہ بنایا. اور اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا سنیا ہر نبی اپنی امت دا گواہ ہے، ہر نبی اپنی امت دا گواہ ہے. تے سنیا تینوں نبیاں تے بھی انہاں دی امتاں تے بھی گواہ بنا کے کرے آئے. اپنی امت تے بھی، پہلے نبیاں تے بھی، پہلی امتاں تے بھی. یعنی پتہ چلیا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے انبیاء دے گواہ میرے آقا نے، انہاں دی امتاں دے گواہ میرے آقا نے، ساڈے بھی گواہ میرے آقا نے. اور اس سمجھ آ گیا کہ گواہ واسطے حاضر بھی ہونا ضروری ہے، ناظر بھی ہونا ضروری ہے. پتہ چلیا شروع تو لے کے قیامت تک میرے آقا حاضر و ناظر بھی نے. یہ صفتہ اگر کھول کھول کے بیان کی جان چکے جملے انہاں ٹائم نہیں ہوتا. آخری گل ساری صفتہ چھوڑ کے میں آخر کے اندر آ جانا. ہر کی کائنات نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائی، اعتراضات کے سارے دروازے بند کر دیتے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اچھا ہم سننا اللہ رب العزت نے جدو قرآن دے اندر سراج کہتے ہیں سورج نوں، سراج سورج دی صفت بیان کی نا، فرمایا سراج وہاجا. اے سراج دی صفت بیان کی، یعنی سورج آگ والا ہے اور وہ دی طرف دیکھیے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، بندے کو تکلیف ہوندی، اکھاں چلے آ جاندیاں، نظراں چلے آ جاندیاں، بندہ دیکھ نہیں سکتا سورج وال. اور جب اللہ رب العزت نے چاند دی صفت بیان کی نا، فرمایا قمرا منیرا. قمر کہنے چاند نے ایک جدو صفت بیان کی نا تے فرمایا منیرا، ایدی روشنی ٹھنڈی گئی. ویکھیا اکھاں نوں سکون ملدا ہے. رات نوں بندہ سویا ہوئے تے چاند وال دیکھن سکون ملدا ہے نا، یعنی ایدی روشنی ٹھنڈک والی ہے، سکون ملدا ہے. سراج دی صفت کی ہے وہاج، اور قمر دی صفت کی ہے منیر. سراج دی صفت پریشان کر دیے، روشنی زیادہ ہے، اور منیر دی صفت ٹھنڈک دیتی ہے لیکن روشنی کام میں. اللہ رب العزت جدو مصطفیٰ نو کیا نا سراج، تے سراج دی صفت وہاج جڑی تکلیف دیتی ہے. تو مصطفیٰ تے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تاج پا کے آئے. میں اگر سراج کہہ کے صفت سراج والی ہوے تے سرکار دی شان دے لائق نہیں. اگر قمر کیا جائے سرکار نو، قمر دی صفت منیر جدی روشنی ٹھنڈی ہے اور کام میں سکون دے دیے. اللہ رب العزت نے اعتراضات کے جوابات بند کر دیتے. فرمایا کہ سورج دی صفت وہاج ہے جڑی تکلیف دیندی ہے، قمر دی صفت روشنی کاٹے لیکن ٹھنڈک دیندی ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ سراج منیرا، نام سورج دا لیا، صفت چاند بھی بیان کی. فرمایا میرے مصطفیٰ او سورج نے یعنی روشنی ہر طرف پھیلی ہے، میرے مصطفیٰ او سورج نے جنہاں دی روشنی نقصان نہیں پہنچا دی، جنہاں دی روشنی دلاں دے اندر ٹھنڈک پہنچا دی ہے. صرف قمر دی لئی اور نام سورج دا لیا. فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ سورج تے بد روشنی ہے تے قمر دی کاٹے تے قمر منیرا ہوندا رہتا بھی اعتراض ہو سکدا سی، سراج وہاجا ہوندا تے کہ نقصان دینے والی تا بھی اعتراض ہو سکدا نہیں. فرمایا ایسا سورج بنایا، ایسا سورج بنایا جڑا بندہ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ دلاں دے اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ کو تمام جہان واسطے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا. انشاءاللہ ان صفات کا ذکر اصلی اگلے جمعہ کے مبارک میں تفصیل کے نال کرا کے دعا ہے. اللہ رب العزت سانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.